السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد بالک۔ بہت زیادہ سیاسی پارا چڑھ گیا ہے ملک کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ بہت سی بڑی خبریں بھی ہیں۔ یہ ہفتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور اس کا پاکستان کی سیاست پہ گہرے اثرات بھی ہوں گے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہم اسی بات میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، کس نے نکالا، کس نے کیوں نکالا، کس کا احتساب ہوگا، کس کا نہیں ہوگا۔ اور اس لیے میں خیال میں کہ وہاں پہ تو انڈین سپریم کورٹ نے جو کر دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں اگلے 4-5 دن کی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کل تو ایک ریفرنس ہے جو پریزیڈنٹ زرداری نے اپنے زمانے میں بھیجا تھا سپریم کورٹ کو، اور وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے اوپر۔ تو وہ کل بڑا ہائی پروفائل ایک ریفرنس سن رہے ہیں۔ وہ تو چلے تاریخ کی درستگی ہوگی، لیکن 2-3 کیسز بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ 13 دسمبر کو یعنی کہ 2 دن بعد ملٹری کورٹس والا پھر پٹیشن لگ رہی ہے، جس کے اندر پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ لگ رہی ہے 13 کو۔ اس کے اوپر بھی ایک جھگڑا پڑ گیا۔ آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی ایک خط بھیج دیا ہے سیکرٹری سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بینچ بھی غلط بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے طے کیا ہوا تھا ہمارا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کہ 7 ممبر بینچ ہوگا اور سینیورٹی کے لحاظ سے ججز بنیں گے، لیکن اب مجھے پتہ لگا ہے کہ اب بینچ 6 بندوں کا بینچ بن گیا ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ سینیورٹی میں کون ہے، کیا اس کے مطابق بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اور سیکنڈلی کہ جو کمیٹی جس کا جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے بڑا بار بار کہا تھا کہ اب کمیٹی فیصلے کرے گی کہ پینل کیسے بنیں گے، ججز بینچ کیسے بنیں گے، اس نے کہا اس کمیٹی کا اس میں بھی کوئی نہیں رول رہا۔ اور جو جسٹس مظاہر نقوی کی پٹیشن ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہوئی ہے کہ وہ بھی کمیٹی نے نہیں کیا۔ تو یہ بینچ بننے سے پہلے ہی جسٹس اعجاز الحسن جو فیوچر چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس پہ سیریس سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اینی وے یہ تو ہے جی 13 دسمبر کو۔ 15 دسمبر کو مظاہر نقوی صاحب کا، اور 15 کو جسٹس شوکت عزیز۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ اب فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لگا دیا ہے کیس۔ اب ان کا وہ دھرنا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں ان کا فیصلہ ہوا تھا، جس کے بارے میں پھر یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد پھر انسٹیٹیوشن کے اسرار پہ جو امپریشن عمران خان صاحب دیتے ہیں، تو اس وقت حضرت وزیر اعظم انہوں نے ریفرنس بھجوا دیا پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ نے جوڈیشل کاؤنسل میں بھجوا دیا۔ تو دھرنا کیس، پھر فیض حمید، اب جسٹس شوکت عزیز۔ اب اگر یہ بھی بینچ آتا ہے پھر بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کیا اس میں جنرل فیض حمید کو بلایا جائے گا، کیا ان کے خلاف کوئی اسٹرکچر پاس کیا جائے گا، اور اگر دیا جاتا ہے تو کیا ایک نیا راؤنڈ شروع ہوگا انسٹیٹیوشن اور جوڈیشل سپریم جوڈیشل کے کانفلکٹ کا کہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ آج ایک اور کیس سنتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور بات کی۔ انہوں نے کہا اس بات کا بھی اب فیصلہ ہوگا کہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ایشو بنا ہوا ہے آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت نواز شریف صاحب نااہل قرار دیے گئے تاحیات سپریم کورٹ نے، بینچ نے، اور پھر بعد میں گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کی، امینڈمنٹ کی، اور اس میں اس کے مطابق اس کی میعاد 5 سال کر دی گئی۔ تو اس میں 2-3 سوال تھے کہ کیا یہ ریٹروسپیکٹو پیچھے سے بھی امپیکٹ ہوگا، اور دوسرا کیا اب ریٹرننگ آفیسر الیکشن ایکٹ کے تحت ان کا نامزدگی لے گا یا اس کو سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ تو وہ ایک آخری ہرڈل ہے، ایک آخری رکاوٹ تھی نواز شریف صاحب کے الیکشن لڑنے کی اور واپس 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی، جیسے کہا جا رہا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو بھی ہم میٹر کو پہلے ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو ان کے آبزرویشنز تھیں ان کی اور جسٹس اطہر من اللہ کی، اس میں دونوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے، جہاں سے لگتا یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ معاملہ اب سیٹل ہو ہی گیا ہے، اور یہ 5 سال کی مدت جون سی ہے وہی شاید پریویل کرے گی اور وہ تاحیات ختم ہو جائے گا۔ تو 2 سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا ابھی آن دیئر اون یہ چیف جسٹس صاحب کا بنتا تھا انیشیٹو، جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود فیصلے نہیں کرنے چاہیے، پٹیشنز آئیں تو کریں، لیکن اس سے بڑا فیصلہ کیا جسٹس عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ بھی اس بینچ کا حصہ ہونے چاہیے، کیونکہ آج دونوں کے جو کامنٹس ہیں اس میں ان کا مائنڈ کافی کلیئر آ گیا ہوا ہے۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ کیسز آ رہے ہیں اس ہفتے میں، اور جہاں یہ سارا کچھ چل رہا ہے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو اٹیکس ہیں، کرٹیسزم ہے نواز شریف صاحب پہ، وہ الیکشن ریٹرک کی جو نارمل خیال تھا کہ ہوگا اس سے بہت آگے ہو گیا ہے، اور یہ میسیجنگ ہو رہی ہے۔ اور کیا یہ سمپل الیکشن والا جھگڑا ہے؟
جس طرح ہمارے ایک دوست نے کہا کہ نہیں جی یہ لورز کورل ہے، پہلے اکٹھے کام کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تو اب غصہ زیادہ ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہے یہ بات. اور دوسرا ہم نے ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بھی دیکھی. کل تک جو بڑے لٹل نون تھے شیر افضل مروت صاحب، یہ جب بنے لائر بنے عمران خان کے تو ان کو ایک پرومیننس ملی. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو کھلی آزادی ہے. وہ کے پی کے میں 2-3 دفعہ گئے ہیں کے پی میں، اور جو ان کے جلسے نظر آئے ہیں اور جو کراؤڈز نظر آئے ہیں وہ بڑے میسو قسم کے کراؤڈز تھے، پیشنیٹ. اور بعد میں ہم نے دیکھا ٹرنچز میں سے لوگ آگے آ رہے ہیں، میسو. اتنی کھلی چھٹی کیوں ہے؟ کیا یہ بائی چانس ہے، یا جہاں باقی جگہ پہ اتنی سختی ہے، یا پی ایم ایل این کو بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سیٹل ہو گئی اور آپ اپنی شرائط منوائیں گے تو یہ معاملہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے، چیزیں کھولی بھی جا سکتی ہیں. از دیٹ اے میسج اور ناٹ اے میسج؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا خرم دستگیر صاحب نے، فارمر فیڈرل منسٹر فار انرجی ڈیفینس اینڈ کامرس، وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این. ہمیں جوائن کیا پیپلز پارٹی کا مزوان قاہرہ میں، فارمر فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے آن کشمیر افیئرز آلسو. تو ایک دستگیر صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں، بیکاز میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سنیں. بلاول صاحب نے 2-3 بڑی سخت باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 باری سلیکٹ ہو گئے، ایک باری الیکٹ ہو کے بھی دکھا دیں. اور اس سے انٹرسٹنگ بات زیادہ، انہوں نے سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کر کے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں 4تھی باری بھی وہی ہونا ہے جو 3 دفعہ ہو رہا ہے، پہلے ہوا ہے. جی خرم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں آج بھی نواز شریف صاحب نے باتیں کی، اس میں ان کا بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب لینے ضروری ہے، جواب لینے ہیں. اور وہی پرانی بات ہم نے دیکھا کہ پورا سوئنگ چلا ہے. لندن میں پہلے انہوں نے سخت باتیں کی، پھر وہ آ گیا، واپس آ گیا کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. پھر آئے، اب پھر ہم نے دیکھا ان پہ لاڑنے کا الزام لگا، پھر ان کو لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سمجھا جا رہا ہے. تو ہم نے بار بار ان کی سختی تیزی بڑھتی دیکھی ہے. وہ بھی میں بھی آپ کو بیانات بعد میں سناؤں گا. لیکن ایک سوئنگ لگ رہا ہے کہ کبھی آپ احتساب چاہتے ہیں، کبھی آپ اجتناب چاہتے ہیں، پھر یہ آپ پہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ لائے جا رہے ہیں اور کورٹس آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. اب عیسیٰ صاحب نے آج یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ آخری ریمیننگ ہرڈل وہ بھی اب ختم ہو جائے گا، کہ یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ تاحیات ہیں کہ 5 سال کے ہیں. یہ جو بلاول بھٹو اتنا سخت بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ الیکشن ریٹرک سے تو آگے کی بات ہے. یہ الیکشن کے تناؤ کے تحت ہم سب سخت باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، وہ سننے میں ملیں گی. لیکن اس کی تو بہتر وضاحت تو بلاول صاحب خود یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست دے سکتے ہیں کہ وہ اس وقت میاں نواز شریف پر براہ راست بات کیوں اور کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک جتنے الیکشن ابھی حالیہ سالوں میں ہوئے ہیں ان میں سے صرف ایک الیکشن کا عدالتی ٹیسٹ ہوا، 2013 والے الیکشن کا، جس میں یہ بات پھر عدالت نے بھی کہی کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ، یعنی کوئی آر ٹی ایس ٹائپ چیز نہیں ہوئی تھی اس وقت، کسی جماعت کے حق میں کوئی منظم جو ہے وہ دھاندلی نہیں کی گئی تھی. تو 2013 کے الیکشن تو ابھی تک جو ہمارے سب الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے اس کو ایک بہتر طور پہ گنا جائے گا. تو لہذا یہ کہنا کہ جی ہر دفعہ آتے ہیں، اور ہر دفعہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ ہر دفعہ جب 2013 میں آئے تو ملک میں اتنی بھیانک لوڈ شیڈنگ تھی، وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی. کیا کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز بتائیں، میں آ رہا ہوں، میں ایک سوال، ایک سیکنڈ اجازت دے دیں. دیکھیے یہاں بڑا سیریس ایشو تھا ملک میں، دہشت گردی کا، بدترین دہشت گردی تھی 2013 میں. اس کی جنگ بھی نواز شریف نے لڑی. کراچی شہر جہاں 15 سال سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہاں 2008 سے 13 تک 10,000 شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. اس کو بھی نواز شریف ہی آیا تو ختم ہوا. وہی ادارے تھے، وہی رینجرز تھے. ہمیں ایک کنفیوژن آ رہا ہے، تو ختم ہوا. ہمارا کنفیوژن آ رہا ہے کہ آپ کا بیانیہ لگ رہا ہے، آپ ابھی بیانیے پہ کنفیوزڈ آپ ہیں. کبھی آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بالکل حساب کتاب ہونا ضروری ہے. میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم دوبارہ الیکشن بن کے جیت کے بس بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں، یہ تمام چیزوں کے فیصلے اور حساب کتاب ہونا ضروری ہے. کیا وہ آئٹم ایجنڈا آئٹم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں ہمیں. جی یہ ایجنڈا آئٹم ہے، لیکن ایک اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش اگر واحد کسی نے کی ہے اس ملک میں تو میاں نواز شریف نے کوشش کی. 2013 میں ہی، جب آج سے ٹھیک 10 سال پہلے دسمبر کا ہی مہینہ تھا،
मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत में लाया गया। ये काम इससे पहले किसी हुकूमत, सियासी हुकूमत को करने की जरूरत नहीं हुई थी, वो किया और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर 6 महीने बाद मैं ये कह रहा हूं कि उनसे हिसाब जरूर लिया जाएगा, लेकिन वो अदालत में ले जाने का तरीका या क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये बात अभी पार्लियामान में तय होगी कि क्या इसके लिए कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा, क्या लोगों को इम्यूनिटी देकर कहा जाएगा कि वो आकर जो उन्होंने गैर आईनी इक़दाम किए हैं उनको वजाहत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें इसका हिसाब लेना है। तो लिहाजा ये जो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं कि ये कौम को वाज़ेह जरूर करना है कि गैर आईनी अमल किसने किया है, उसका जो हमारा तरीका है कि SHO पकड़ के ले आएगा और जेल में डाल देगा, वो तो दुरुस्त साबित नहीं हुआ 10 साल पहले। सम सॉर्ट ऑफ एक रेकनिंग हमें करनी है जो उसका तरीकेकार पार्लियामान तय करेगी। हमारा ख्याल ये था कि एस्टैब्लिशमेंट, अब एक एस्टैब्लिशमेंट जा रही है कि एक स्टेबिलिटी आए, इसीलिए 9th में होता या ना होता, अब ये भी शायद सोचा गया कि अगर इमरान खान को खुली मैदान मिलता है, दोबारा वो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा क्लैश शुरू हो जाएगा रियासत के अंदर, इंस्टीट्यूशंस का, एग्जेक्टिव का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, शायद जुडिशरी के साथ। लेकिन इनका भी यही प्लान है कि हम आएंगे तो हिसाब किताब तो होगा। तो इसका मतलब है फिर इस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी तो हमें नज़र नहीं आ रही। मालिक साहब, इस वक्त जरूरत जिस अमर की है, पहली तो बात यह है कि हमारे मुस्लिम लीग वाले साथी आजकल जनरली कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनके दिल में कुछ और है, दिमाग कुछ और कह रहा है, हालात कुछ और है। उन्होंने फैसले कुछ और किए हैं, लेकिन सामने चीजें जो नजर आ रही हैं वो किसी और चीज का तकाजा करती है। एक तो मैं जरा आपसे भी एक बात करना चाहता हूँ। देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब के वापस तशरीफ लाने पे मेरी जमात ने कुछ सवाल उठाए और बिलावल साहब उसको सवालों को रेज भी कर रहे हैं। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में तल्ख बातें भी हो जाती हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रहेगी, इंशाल्लाह उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे सवाल तो ये करना है कि जिस दिन मियां साहब पाकिस्तान आने का इरादा करके चले थे, तो सारे पाकिस्तान के मीडिया ने बशमूल मोहम्मद मालिक के सब ने कहा, उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, उनका रिसेप्शन हुआ, उसके ऊपर जिस तरह की बातें हुई, जो फैसिलिटेशन हुई, सारे मीडिया ने, अब सब ने कहा कि मियां साहब को फेवर दी जा रही है। जब ये सवाल ज्यादा उठा तो उसके ऊपर मुस्लिम लीग की तरफ से वाज़ेह तौर पर लाइन आई कि जनाब हमारे साथ माजी में ज्यादतियां हुई है, अब रेड्रेसल हो रही है। ये अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो रेड्रेसल का मतलब ये है कि कोई वो जो माजी की गलतियां थी उनको कोई तस्हीह कर रहा है, यही होती है ना रेड्रेसल, और तो नहीं होती, सिर्फ अंग्रेजी के लफ्ज तो नहीं बोलने। सो ये बात तो मुस्लिम लीग ने एडमिट की, आपने भी यही बातें की कि मियां साहब को फेवर की जा रही है, हमने कहा तो आपको एतराज हो गया। अब हमारा ख्याल यह है कि उनको इस अमल से बाहर निकल आना चाहिए। वो 2 चीफ जस्टिस से लड़े, 2 सदूर से लड़े, लेकिन मसला ये है कि, और लड़े को ये उसके ऊपर एक डिबेटेबल इशू है कि मियां साहब दुरुस्त थे कि नहीं थे। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ये भी है कि मियां साहब का मौक़िफ़ कोई ऐसा भी गलत नहीं था, लेकिन एक लड़ाई बहरहाल हुई। अब अर्ज ये है कि इस मुल्क के अंदर क्या हम लड़ के चीजें स्टेबलाइज कर लेंगे, या हम पाकिस्तान के लोगों को एक दुरुस्त वे फॉरवर्ड दे के माजी के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए, हमने तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का तस्वर उस वक्त दिया था जब COD था, लेकिन उस कमीशन के ऊपर हमारी बाकी दोस्त जमातें जो थी वो नहीं मानी, वरना 18वीं तरमीम के वक्त ये बात रिकॉर्ड पे थी। हम तो अदालतों का निज़ाम दुरुस्त करना चाहते थे, लेकिन वो वापस करना पड़ा। हम तो और भी बहुत सारी चीजें जिन पे ये था, लेकिन एक बात बड़ी तय है, आप अपने इदारों से लड़के तसादम करके मामले ठीक नहीं कर सकते। या तो आप नीचे से कोई लोगों की बहुत बड़ी ट्रेनिंग करें ना सोसाइटी की, एक सोसाइटल टाइप प्रेशर जो है वो इदारों को अपने अपने रास्ते में लेके जाएगा, या फिर आस्ता आस्ता ग्रेजुअली आपने इस मुबाहिसे में रहना है, इस कोशिश में रहना है और पॉलिटिकल प्रोसेस को इतना इम्प्रूव करना है, पार्लियामान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करनी है, सिविल गवर्नमेंट इतनी आला लानी है और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है कि बाकी इदारे उनके नीचे आते चले जाएंगे। वरना वैक्यूम में बहरहाल इस तरह की इंटरवेंशन होती हैं ये नुकसानदेह, हैं ये बेअसूली पे, हैं ये गैर कानूनी,
لیکن یہ بہرحال ایک صداقت ہے اور اس سے ہم جتنا بھی انکار کرتے رہیں یہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن کائرہ صاحب ایک سوچ یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این کا شاید یہ خیال ہے کہ اب یہ ضرورت بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اب رہ گیا صرف پولیٹیکل کلیئرٹی. تو پنجاب کے اندر پی ایم ایل این ضروری ہے اگر پی ٹی آئی کو فارغ کرنا آپ نے، چاہے جو مرضی آپ ایڈمنسٹریٹولی فارغ کریں، پارٹی توڑ دیں، جو مرضی کر دیں، لیکن الیکشن اگر ہوتا ہے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے. تو کیا یہ اوور کانفیڈنس ابھی سے آ گیا ہے پی ایم ایل این کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیل ویگنگ دا ڈاگ، کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بن گئے ہیں، اس لیے اب ہم اپنی شرائط پہ آئیں گے، اس لیے ان کا رویہ زیادہ وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم حساب بھی کریں گے، سامنے بھی آئے گا، پہلے ہو گیا تھا اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اب ہو رہی ہے بات کہ نہیں یہ باتیں سامنے آئیں گی، ہم اس لیے پابندی بھی نہیں لینا کہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہم حساب لیں گے. جیسے خرم صاحب نے کہا کہ طریقہ کار طے ہو جائے گا مگر ڈے آف ریکننگ تو ہوگا. تو کیا یہ اوور کانفیڈنس ہے پی ایم ایل این کا؟ پارلیمان سے طریقہ کار طے نہیں ہوگا، طریقہ کار جو کہہ رہے ہیں وہ تجویز کریں گے. یہ جو ڈیلے کر دینا ہے نا آرگومنٹ کو، یہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ پنجابی کا ہے نا پلہ مار کے مجھے آگے دیوا آتے ان ساتھوں کنڈ کٹ دی. یہ کوئی ایسی والی کیفیت جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہاں اس کی اپروول پارلیمان سے آئے گی، اوکے یہ بات سمجھ آتی ہے. دوسری بات مسلم لیگ اس گمان میں یقیناً ہے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے 120-25 سیٹیں جیت جائیں گے اور باقی ملک سے بھی جیتیں گے اور ہم کوئی 2/3 میجورٹی بنا لیں گے. یہ بات بھی اپنی جگہ ان کے اعتماد کی بات بتاتی ہے. اور پھر کرائم بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کی فیسیلیٹیشن ہے اور یہ ریڈریسل بھی مان رہے ہیں. اب آخری گزارش یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، مسلم لیگ پگاڑا گروپ کے ساتھ اتحاد ہے، آئی پی پی کے ساتھ اتحاد ہے، کاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہے. یہ اتحاد ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، کیے ہیں یا کرائے گئے ہیں. یہ مجھے محمد مالک کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ جن جماعتوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا کیا ماضی ہے اور وہ کہاں سے طاقت ڈرائیو کرتے ہیں. تو یہ بات تو بڑی واضح ہے اور مسلم لیگ کی اسٹرینتھ بھی بڑی ہے. تو یہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس طرح کے مباحثے، اس طرح کے سوال ریز کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. خورم صاحب انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات پوائنٹ آؤٹ کی اور میں اس پہ آنے لگا تھا کہ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں ہم تو جی 2/3 بھی لے سکتے ہیں، پنجاب سویپ کریں گے. تو ہم نے دیکھا ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکلی کانفیڈنٹ یا اسٹرانگ پارٹیز ہوتی ہیں وہ الیکشن جیت کے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اپنے الائنسز بناتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں مگر آ جائیں آئی پی پی والے آپ بھی آ جائیں، ایم کیو ایم آپ بھی آ جائیں، پیپلز پارٹی آپ بھی آ جائیں. آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں، ہم نے ہی جیتنا ہے، سویپ کرنا ہے، پھر آپ ایم کیو ایم کے دروازے پہ بھی پہنچ گئے، پھر آپ باپ والوں کے پاس بھی پہنچ گئے، باقی جو چھوڑیں آپ جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی شہباز صاحب چلے گئے وہاں پہ. مریم نواز صاحبہ نے بھی باتیں کی، بہت لوگوں نے، حسن اقبال صاحب نے بھی کی ہوئی، 2000 کا ڈکیت فلانا ڈکیت اور جناب اور سب کچھ. اور جب یہ پارٹی بن رہی تھی صاحب نے کہا نہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اس سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. آپ ان کے دروازے پہ چل کے چلے گئے تو پھر جو کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں وزن تو آتا ہے نا کہ پھر کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیا کوئی موریلٹی نہیں ہے سیاست میں سوائے اس کے کہ بس پاور ہو جائے؟ ڈو یو جسٹیفائی دس؟ جی ایک تو وہ کائرہ صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ اس میں ایک تضاد ہے. تضاد یہ ہے کہ ایک طرف تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ ہے اس پر قائم رہیں، عوام کی حاکمیت پر قائم رہیں، جس کا ایک نتیجہ ہے کہ جس کی میں نے ایک شمار کی بات کی ہے، ریکننگ کی بات کی. ایک طرف وہ مطالبہ ہے، دوسری طرف یہ مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کریں، استحکام دیں. یہ دونوں مطالبے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کی ترجیح کیا ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ دوسری جماعتوں سے بات کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ مالک صاحب وہ آپ اسے 4 سال کہہ لیں 1822 سے اس سے پہلے ایک نفرت کی سیاست ہوئی ہے پاکستان میں دھرنے کے بعد سے 9 سال ہو گئے ہیں.
جس میں تمام ایک جماعت جو آج پاکستان تحریک انصاف کے نام سے جانی جا رہی ہے. تو لہذا ہم ایک بہت ہی نفرت والی سیاست کے جو اس کی ایک انتہا ہم نے دیکھی 18 سے 22 کے درمیان, اس کے پیریڈ سے باہر آ رہے ہیں. اگر ملک کو سیاسی استحکام دینا ہے تو پھر اس طرح کی مفاہمت کرنی ہوگی, اور یا پھر میں رہ نہیں سکتا کہ یہی بات جو ہے وہ شہید بینظیر بھٹو نے کی تھی جب وہ ملک میں واپس تشریف لائیں 2007 میں, اس سے پہلے کہ بھئی جو جماعتوں کا ماضی ہے وہ تو سب کے داغدار ماضی ہیں. تو لہذا لیکن بات سب سے کرنی ہے, مفاہمت کرنی ہے, کیونکہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو یہ ملک کو آگے لے کر جانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک پنجاب کی جو میجورٹی جماعت ہے وہ اگر بلوچستان جاتی ہے یا سندھ کے شہری علاقوں میں جاتی ہے, اربن علاقوں میں جاتی ہے, قریب اور وہ تمام جماعتیں, اگر وہ تمام جماعتیں جن کے اوپر پتہ ہے, ہسٹری ہے, تاریخ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی دائیں کھڑی ہوتی ہیں یا بائیں کھڑی ہوتی ہیں, تو اس سے ایک تاثر تو ملے گا. لیکن میں اس میں بعد میں بات آتا ہوں. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جب عمران خان صاحب کہتے تھے, آپ لوگ ان کے بڑا تمسخر اڑاتے تھے اور ہم بھی کرٹیسائز کرتے تھے شوز میں بیٹھ کے کہ انہی کو انہوں نے پارٹی میں لیا, وہی پارٹی کے صدر ہیں. آپ جس کو کہتے تھے 2000 روپے کا ڈکیت ہے, چینی چور ہے, سب کچھ ہے, ان کے دروازے پہ آپ کا پریزیڈنٹ چل کے چلے گئے اور نیشنل انٹرسٹ میں گئے یا وٹ ایور جو مرضی آپ اس کا ریشنل دے دیں, تو پھر فرق تو کوئی نہیں آپ میں اور خان صاحب میں. جو بات کرتے تھے, جو آپ تنقید کرتے تھے, آپ بھی وہی کر رہے ہیں طاقت کے لیے, تو پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپ کے سوال میں تھوڑا سا ایڈ کر. فرق یہی ہے کہ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کا احترام کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کر کے پاکستان کو وہ استحکام دینا چاہتے ہیں, سیاسی استحکام جو بنیاد بنے آنے والی معاشی استحکام کی. کیونکہ سب سے بڑا ٹارگٹ والد صاحب وہ تو پاکستان میں مہنگائی کو کم کرنا ہے. دوسرا بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کے روپے کی قدر کو استحکام دینا ہے. اور تیسرا بڑا ٹارگٹ, جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہم سب کے لیے وہ استحکام اس طرح آئے گا تو میں سمجھ لوں. میں خرم بھائی کے لیے نیا روزگار, خرم بھائی میں ایسا کلیئر ہو جاؤں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے پالیسی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ملک میں استحکام لانا ہے تو جن لوگوں کے بارے میں کنونسڈ ہیں کہ وہ چور ہیں, ٹیکس چور ہیں, اربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے, ان کو دوبارہ پاور سٹرکچر میں حصے دار بنا لو. مجھے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے جی ہم کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, ہم بیڈ بلڈ نہیں چاہتے, ہم آگے جانا چاہتے ہیں, لیکن پاور میں حصے دار بنانا جن کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اربوں کے چور ہیں, وہ کیسے نیشنل انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے؟ نہیں, پاور میں تو کوئی حصہ دار, ابھی تو صرف گفتگو کا آغاز ہوا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ نے کمیٹی بنا دی ہے, آپ نے 3 ممبر کمیٹی بنا دی ہے, ان کی بن گئی, آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں. اس کا حتمی نتیجہ آپ آنے دیجئے نا جی. اصل تو ایشو یہ ہے کہ جس دن انشاءاللہ پاکستان کے عوام 8 فروری کو اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ایک پارلیمان تشکیل پائے گی, اس کے بعد ہی سارے حتمی فیصلے ہونے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا, ہم ہر جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمارے جو ہے وہ بڑے اچھے ایلائے رہے ہیں ان 16 ماہ میں, جب 15 جماعتوں کی حکومت تھی. لہٰذا ہمارے دروازے تو کسی کے لیے بند نہیں ہیں اور کھلے رہیں گے. چلیں ان کے دروازے پوچھ لیتے ہیں. قاہرہ صاحب, کیا آپ کے خیال میں جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے پھر نیشنل انٹرسٹ میں, پھر جو مرضی کر کے جو مرضی لوٹ مار کی ہو آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں نیشنل انٹرسٹ میں, اور انہوں نے کہا ہمارے دروازے کھلیں. یہ جو بلاول صاحب نے اب کہا ہے الیکشن کے بارے میں اور میاں صاحب کے بارے میں کہ کیا آپ کے دروازے کھلے ان کے لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے گورنمنٹ میں, کہ کوئی تو اس ملک میں اصولی سیاست کرے گا یا نہیں؟ ملک, پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی سیاست کی بات بھی کرتا ہوں. یہ جو نفرت کی سیاست کا خاتمہ ہے نا, یہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا. شہید نے اس ملک کے لیے نہ صرف نفرت کے ختم کرنے کا ایک خواہش کی خواب دیکھا, بلکہ اس کو عملی تعبیر کے طور پہ ایک وے فارورڈ بھی دے دیا, جس کو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, جس کے میاں صاحب بھی سگنیٹری ہیں, باقی بھی سارے. دوسری بات یہ ہے کہ نفرت کی سیاست تو ختم ہم نہ کر سکے, وہ گریجولی ٹینڈنسیز ہوتی ہے, آہستہ آہستہ جائیں گی, لیکن اس پہ سارے سگنیٹری ہوئے. عرض یہ ہے کہ نفرت کی سیاست ختم کرنی ہے تو یہ MQM سے ختم ہو رہی ہے, یہ پگاڑا لیگ سے ختم ہو رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ختم ہوئی, کاف لیگ کے ایک حصے سے ختم ہوئی, اور IPP سے ختم ہوئی. تو گزارش یہ ہے کہ پھر باقی جماعتیں, ہم تو چلے ویسے ہی تعدی تھے,
ہماری تو چلے پہلی بھی چھوٹی موٹی لڑائی اور پھر اتحاد بھی رہا، لیکن پی ٹی آئی بھی تو اس ملک کی جماعت ہے. اس کی قیادت کے اوپر اس کے کچھ لوگوں کے اوپر تو سوال ہیں، ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں، وہ کیس چلنے چاہیے، ٹرائل ہونے کے بعد ان کا فیصلہ ہو جائے، گناہ گار ہے تو سزا پائے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن باقی اس جماعت کے لیے تو پھر مسلم لیگ کو راستہ کھولنا چاہیے نا باقیوں کی طرح، اگر نفرت کا خاتمہ کرنا ہے، اگر نفرت کی سیاست کے اصول پہ چلنا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ہم جو بیانیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی تو ہم ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. جناب ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جماعت کی کمیٹی بنائی ہے، مسلم لیگ نے، باقی جماعتوں نے بھی کمیٹیاں بنائی ہیں، کسی کے ساتھ 2 کسی کے ساتھ 4 ڈیمانڈز آ گئی ہیں. آپ نے اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن سے پہلے کرنی ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے تو اگلی حکومت میں بھی آپ ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھیں گے، اور وہ اچھے ہیں برے ہیں کس کو کیا آپ نے کہا، آپ نے ان کو اقتدار میں ساتھ لے کے چلنا ہے. پاور شیئرنگ تو ہوگی، تو یہ کیسے ہوگا کہ جی پہلے 8 فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے؟ نہیں حضور، یہ فیصلہ تو پہلے ہونا ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ بہرحال وقت بڑا ظالم ہے، یہ بڑے بڑے دعووں کو توڑ دیتا ہے. ہاں اب ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تھی، اب ہمیں غلطیوں کے ازالے کی ضرورت ہے، یا ماضی میں اگر ہمارے رویے درست نہیں تھے تو آج ہمیں اپنے رویوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک بات کہی نا آپ کو کہ آپ نے جب تک اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اپنے پولیٹیکل گورننس کے اندر، اپنی سول گورنمنٹس کے اندر، اپنی پارلیمان کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں لانی، پاکستان کے لوگوں نے اصول کے مطابق ووٹ نہیں دینے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جس طرح کے خواب ہم دیکھتے ہیں وہ خوابوں کی عملی تعبیر آ جائے. خالی ڈیمانڈ کرنے سے، خالی سرمنز دینے سے، خالی پاور سٹرگل کے اندر پاور بروکنگ کرنے سے یہ کام نہیں چلے گا. ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. اور آپ کا جو سوال تھا کہ اصولوں کی پالیٹکس، مالک صاحب، جمہوریت میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایبسولوٹ جو پرنسپلز ہیں، ایبسولوٹ پرنسپلز کی اچیومنٹ کے لیے سٹرگل ہوتی ہے، اور اس کے لیے اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ان فیصلوں کو آپ مفادات کے فیصلے بھی کہہ سکتے ہیں، مصلحت کے فیصلے بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیموکریسی اسی بات کا نام ہوتی ہے کہ آپ اکثریت پیدا کرتے ہیں یا اکثریت ون کرتے ہیں، لیکن اقلیت کے ساتھ بھی آپ مشاورت کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی اکثریت کے فیصلے مسلط نہیں کر رہے ہوتے. سو یہ ایسا ہی نظام حکومت ہے. لیکن اس میں بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ مفادات کے حامل لوگ جو ہیں ان کے خلاف پالیٹکس کرنے کے لیے تو پہلے ایک لمبی سٹرگل کی ضرورت ہے، پہلے سوسائٹل سٹرگل کی ضرورت ہے. اس ملک کے اندر ایک معاشرتی ارتقاء کے لیے آپ جیسے لوگوں کو، اس ملک کے اکیڈمیا کو، اس ملک کے صاحب الرائے لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو اس رائے کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے جس کی بنیاد ووٹ کا تقدس ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال ہے، بہتر کینڈیڈیٹ کا چناؤ ہے، خالی سیاسی نعرے نہیں. خرم صاحب سے جواب لیتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے. خرم صاحب، قاہرہ صاحب نے بڑی بات صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں تو بہت چیزیں طے ہوتی ہیں، آپ کے حصے طے ہوتے ہیں. اچھا اتنی سیٹیں آپ کی ہوں گی، اتنی ہماری ہوں گی. بیکاز سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہی ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیٹ پہ آپ کا ایلائی جیتے گا یا آپ جیتیں گے واٹ ایور. اور پھر کافی پاور شیئرنگ پہلے ہی طے ہو جاتی ہے. آپ نے جو کہا جی الیکشن کے بعد دیکھیں گے، بات تو ٹھیک ہے، الیکشن سے پہلے سارے فیصلے ہو رہے ہیں نا سب کچھ. تو اس لیے یا آپ تب غلط بات کر رہے تھے جب الزام لگا رہے تھے ان لوگوں پہ، یا آج غلط ہے؟ اگر سب سے بات ہو رہی ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ جیسے میں نے کہا 2 چیزوں سے ہم نکل رہے ہیں. ایک صرف نفرت کی سیاست کا جو دور تھا، جو کہ عمران خان کا اپنا مزاج تھا، جو بغض کا اور انتقام کا مزاج تھا، اور اپنے علاوہ سب کو اپنے سے ہیچ سمجھنے کا مزاج تھا. لیکن جو چیئرمین تحریک انصاف کا جو صنم تراشا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس کو وہاں اقتدار کی مسند پر بٹھانے کے لیے جس طرح پاکستان کے میڈیا کو دبایا گیا، عدلیہ کو دبایا گیا، پوری سیاست کو دبایا گیا، انتخابی عمل کو دبایا گیا، ہم اس سٹیج سے بھی تو باہر آ رہے ہیں. تو لہذا یہ جو بھی 2024 کا انتخاب ہے وہ نفرت کی سیاست کی بھی ٹرانزیشن ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک مکمل بنایا گیا جو صنم ہوتا ہے
وہ جو فیز تھی اس سے نکلنے کا عمل ہے کہ آج اگر میاں نواز شریف واپس آئے ہیں، اس کی بنیاد اصل میں وہ 1,28,00,000 ووٹ ہیں جو انہوں نے جولائی 2018 کے انتخابات میں لیے تھے، سخت ترین مشکل کے باوجود۔ لیکن میرا دو سوال وہیں رہ گئے۔ ایک تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا پھر آپ لوگ اگر نفرت کی سیاست ختم کر رہے ہیں، تو پہلا سوال تو یہ ہے کیا پھر آپ پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے، ان کو بھی آفر کریں گے؟ جی پی ٹی آئی اگر اپنے یہ کہہ دے، اور ہم سب چاہیں گے کہ وہ یہ بات کہیں، وہ دوسری جماعتوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور بات ہو سکتی۔ اچھا، مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ایک سوال اس جواب کا بھی دے دیں۔ جو جہانگیر ترین والا پورا ڈرامہ تھا، تو پہلے کیا وہ الزامات جھوٹ تھے اور میں نے پوچھا تھا، اور اب کیا ہم سیاسی منافقت کر رہے ہیں؟ الزامات میں اگر کوئی حقیقت ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک سیاسی ٹرانزیشن ہے کہ ملک کو جو ایک جسے ہم کہتے ہیں عمومی جمہوری سیاست، نارمل ڈیموکریٹک پالیٹکس، اس کی طرف لے کر جانا ہے، اسی لیے سب سے بات کرنی ہے۔ چلے مجھے یہاں بریک لینا ہے، لیکن یقین مانے جو آپ لوگوں کی ڈیفینیشن ہے نارمل ڈیموکریٹک پالیٹکس، یہ دنیا میں اس کی نہیں ہے، وہاں پہ اخلاقیات میٹر کرتے ہیں۔ خیر، یہ بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اچھا کہہ رہا تھا، یہ بتائیں آخری حصے میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، دو امپورٹنٹ کیسز ہیں۔ 13 تاریخ کو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے کہ سویلینز کا اس میں ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ آپ لوگوں کے زمانے میں ہی امینڈمنٹس آئی تھی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چل رہی تھی۔ اور دوسرا جسٹس شوکت عزیز کا بھی معاملہ 15 دسمبر کو ہے، ملٹری کورٹس میں بھی سیدھا کانفلکٹ ہے۔ اگر یہ دو معاملات اٹھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید عدلیہ اور انسٹیٹیوشن کا بھی ایک فرکشن بہت بڑھ جائے گا، اور جب یہ دونوں اداروں کی آپس میں کوئی فرکشن بڑھتی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس میں ہوتا ہے۔ اب الیکشن کچھ ہفتے پرے ہے، فیبرری میں اگر الیکشن ہونے ہیں، اگر یہ اب اگلے بٹوین ڈسمبر اینڈ اور جنوری کے اندر اگر یہ کیسز چلتے ہیں اور ان پہ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، اس کا آپ کوئی نیگیٹو امپیکٹ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے الیکشنز پہ؟ مالک، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ادارہ جاتی بیلنس ہوتا ہے نا، ان کا اپنے اپنے سپیئر، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے کا، یہ بنیادی طور پہ سماجی دباؤ کے نتیجے میں ہوتا ہے، یہ صرف قانون بنا دینے سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا سماجی دباؤ یا سماجی ابھار ابھی تک اتنا بڑا نہیں پیدا ہوا کہ ہم اپنے اپنے اداروں کو، وہ سیاسی ہوں، وہ فوجی ہوں، وہ عدالتی ہوں، ان سارے اداروں کو اپنے اپنے سفیر میں کام کرنے پہ پابند کر سکے۔ جو پریشر ہوتا ہے نا، وہ قانون سے بڑا عوام کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے اندر یہ پاور سٹرگل جو چلتی رہتی ہے، یہ آرام سے سیٹل نہیں ہوگی، اس میں ابھی کافی ٹائم لگے گا۔ لیکن اگر ہم نے پرنسپلی یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے، تو پھر جمہوری اداروں کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، اور سیاسی اداروں کو، یعنی سیاسی جماعتوں کو بھی اس عمل کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے فیصلوں کے اندر مزید لیکن ان کا اگر ایک پاسبل کانفلکٹ کا آپ کے خیال میں کوئی بڑا اثر ہو سکتا ہے پولیٹیکل صورتحال پہ؟ دیکھیے، ایک بات تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جو ماضی کے ان کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے، ان کو وہ کسی بھی طرح عدالتی نقطہ نظر یا عدالتی پروسیس میں نہیں آنے دیتے۔ یہ تو ہمارے ملک کی تاریخ ہے، اس لیے اس کا بھی بڑا سمپل پرنسپل ہے۔ اس لیے نہیں آ سکتے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو پیورلی لا کے مطابق نہیں۔ اگر کل کے چیزوں کو چیلنج کر کے آپ عدالتوں میں لے جائیں گے تو پھر آج والے بھی کل چیلنج ہوں گے۔ تو جب تک ہم پرنسپلی اس فضا میں نہیں جاتے، اس فضا میں نہیں پہنچتے جہاں پہ عوامی رائے ڈومینیٹ کرے، پبلک پریشر ڈومینیٹ کرے، اور سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں، تو پھر شاید یہ ممکن ہو سکے۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کوئی کام ہوا تو اس سے یہ تناؤ بڑھ سکتا ہے، اور ہمارے ملک میں تناؤ کسی وقت بھی کسی دھماکے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ خرم، آپ سے بھی وہی سوال کہ آپ کے خیال میں یہ ایک کانفلکٹ میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، بیکاز یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں دونوں؟
جی ہو سکتا ہے، اور اسی لیے تو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی اور عسکری قیادت کے سامنے بھی یہ چیلنج ہے کہ انہوں نے براہ راست ایک دوسرے سے ٹکرائے کس طرح اس اصولوں کے جال میں سے اپنا راستہ نکالنا ہے۔ بہرحال جیسا میں نے کہا کہیں نہ کہیں تو ریکننگ ہونی ہے، وہ پارلیمان کے ذریعے ہو، کورٹ میں اگر وقت سے پہلے ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھے گا کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ پارلیمان کی تشکیل کا انتظار کیا جائے اور ایک ایسا طریقہ کار جو کہ جسے ہم کہتے ہیں نان کنفرنٹیشن طریقے سے یہ سارے حقائق قوم کے سامنے آئے جن لوگوں نے کام کیے ہیں۔ ایک لاسٹ کوشچن خرم، آپ کا فائدہ اٹھاؤں، یہ مجھے بتائیں کہ جو میں نے شروع میں ابتدائیے میں بات کی تھی کہ ایک تاثر ہے کہ آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہیں اور سمجھتے ہیں آپ ضرورت بن گئے ہیں۔ کے پی کے اندر جو ہم نے اتنی بڑی فریڈم دیکھا ہے مروت صاحب کو اور دوسروں کا، اور اتنے بڑے بڑے جلسے ہیں، کیا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ بھائی جان ذرا سنبھل کے رہیں، اپنے حصہ بجز جوسا میں رہیں، ورنہ پنجاب میں بھی اگر کھلی چھٹی مل گئی تو بات کہیں بھی جا سکتی ہے؟ از دیر اے میسج؟ جی اسی لیے سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، الحمدللہ میاں نواز شریف کو یہ سمجھ ہے، مسلم لیگ نون کو کوئی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے پریزائڈنگ، لیکن آپ کے خیال میں اس میں میسج ہے؟ آپ کے خیال میں اس میں میسج ہے؟ یہ ہمیشہ جو ہے مختلف معاملات میں ہر روز میسج آتے ہیں، جیسے مثلی میں نے کہا یہ جال ہے مختلف انٹرسٹ کا اور معاملات کا، اس میں سے پاکستان کی جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس وقت آگے لے کر جانے کے لیے نواز شریف سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ سارے کیوں کنونسڈ ہیں کہ چوتھی دفعہ اگر بنتے ہیں تو پھر کلیش ہوگا؟ کیوں کنونسڈ ہے سارے؟ جی دیکھیے ان کا ایک ریکارڈ ہے، اور وہ کلیش کیا ہے؟ وہ کلیش ہے سویلین جو حاکمیت ہے اس کو وہ اسرٹ کرتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کا جو سیاسی اس وقت حاکمیت کا جو نظام ہے، وفاقی حکومت کا، تو چوتھی دفعہ بھی اسرٹ کریں گے؟ میرے خیال میں یہی تو ان کے لیے ان کی جو دانش ہے اس کا یہ امتحان ہے کہ وہ کس طرح عوام سے کیا گیا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو بھی آگے لے کر چلیں اور بغیر کسی براہ راست ٹکراؤ کے لے کر چلیں، اور جو پھر دہراؤں گا اصل چیلنج ہے مہنگائی کم کریں، روپے کو استحکام دیں اور پاکستانیوں کے لیے نیا روزگار پیدا کریں انشاءاللہ۔ تو ٹائٹ روپ ایکٹ ہوگا جو میاں صاحب کو کرنا پڑے گا؟ جی بہت بڑا ٹائٹ روپ ایکٹ ہوگا، اور آخر میں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں بھی اپنی کنڈمنیشن کرنا چاہتا ہوں۔ خرم دستگیر، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم۔ قمر صاحب آپ کا بھی، قارا صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے باتیں سنی، آنے والے دن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے خرم صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی، ڈے آف ریکننگ ہوگا، اور ساتھ خود ہی کہا کہ میاں صاحب کو بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہوگا کہ سویلین سپریمیسی بھی رہے اور کانفلکٹ بھی نہ ہو۔ 3 دفعہ تو یہ نہیں چلا، اب دیکھتے ہیں چوتھی دفعہ کیا ہے۔ اب وقت نہیں تھا، ورنہ میں نے قائرہ صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو بلاول نے کہا کہ اب اگر الیکشنز میں یہ ہوا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، یہ ان کون ہے؟ پی ٹی آئی یا کون؟ خیر اس کا جواب ڈھونڈیں گے آئندہ کے پروگرامز میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔